السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 3 جنوری 2022 سوموار کا ایک خوبصورت دن جرمنی فرینکفرٹ سے حسب معمول صبح کی جو زندگی کی رونق ہوتی ہے، جو چہل پہل ہوتی ہے، اس کے نظاروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر شامل ہو رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ نیا سال جب چڑھتا ہے تو دنیا جہان میں طرح طرح کے مبارکباد کے پیغامات ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں۔ ان مبارکباد کے پیغامات کے اندر طرح طرح کی جو نیک تمنائیں ہیں وہ پہنچائی جاتی ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ نے شاید غور نہیں کیا ہوگا کہ کسی بھی پیغام میں پچھلے گزرے ہوئے سال کا جو محاسبہ ہے اس پہ کبھی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال چڑھتا ہے آ کے انسان کی زندگی میں اور پھر گزر جاتا ہے۔ انسان جوں کا توں آگے چلتا چلا جاتا ہے، آخر اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں لاتا، تلاش کرتا ہے سکون تسکین، مگر اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ اب آپ دیکھیں، اسی ضمن میں چند باتیں ہیں جو میرے پاس آپ سے کرنے کے لیے یا شیئر کرنے کے لیے، جو کچھ یوں ہیں: خدا را اپنے رشتوں کو بچا لے۔ ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ تو خدا تعالیٰ نے خونی رشتہ رکھ دیا، مگر جو بدقسمت شخص ان رشتوں کی قدر نہ کرتے ہوئے ماں باپ کی عزت یا خدمت سے محروم رہا، یا بہن بھائیوں کے حقوق اور ان کے جذبات اور احساسات کی قدر نہ کر سکا، وہ بعد میں بننے والے رشتوں جیسے میاں بیوی اور بچوں کے جائز حقوق کو کیسے اللہ اور اس کے نبی کی تعلیم کے مطابق نبھا پائے گا؟ آج ابھی ہم زندہ ہیں، صحت مند ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، دنیا کے خوبصورت نظاروں کو انجوائے کرتے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے اچھے پیغامات شیئر کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ تو پھر کیوں نہ نئے سال کے ساتھ جو 2 دن پہلے چڑھ چکا، اپنے سے روٹھے ہر انسان سے، خواہ وہ خونی رشتہ دار ہو، رحمی رشتہ دار ہو، یا میاں بیوی بچوں میں سے ہو، معافی مانگ کر خواہ دنیا کی نظر میں کم تر ہو جائیں مگر خدا کی نظر میں کیوں نہ بلند تر ہو جائیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ یہ ٹرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، یہ آپ کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن لے کے جاتی ہے، اور زندگی آغاز سے لے کے آخری اسٹیشن قبر تک لے کر جاتی ہے۔ تو زندگی کا کیا بھروسہ، کل ہو نہ ہو، لہٰذا نیا سال جو کہ چڑھ چکا، اس میں اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے یا کسی نے آپ سے کی ہے اور آپ کی طرف سے جواب میں ناراضگی بن گئی ہے، آپ کے دل میں ناراضگی تو نئے سال کی پہلی کرن کے ساتھ آٹومیٹک ختم نہیں ہوگی، مگر اگر آپ کوشش کریں کہ پچھلے سال کے اندر جو بھی کسی عزیز رشتہ دار دوست کے ساتھ دل میں کوئی خفگی تھی، کوئی ناراضگی تھی، اس کو
اس نئے سال کے اندر مٹا دیں۔ یہ آنکھوں کے نظارے اگر آپ کو خوبصورت نہ لگنے شروع ہو گئے اور دل میں ایک سکون اور تسکین نہ ملا تو آپ بے شک گلہ کریں۔ جس سکون یا تسکین قلب کو آپ پورا سال ترستے رہے، وہ ان ناراضگیوں کو مٹا کر، کیونکہ انسان کے دلوں میں بعض اوقات بعض ناراضگیوں پہ، بعض حقوق مارے جانے پہ ایک کسک سی بن جاتی ہے، ایک تکلیف بن جاتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ میرے سامنے جب یہ شخص آئے گا تو میں اس وقت اس کو کوئی ایسی بات لگا کر تکلیف پہنچاؤں گا۔ جب یہ شخص کا ذکر کسی محفل میں ہو رہا ہوگا تو میں ایسی بات کروں گا کہ اس کو پہنچانے والے لوگ جو ذکر وہ اس کو آگ بگولا کر دے گی۔ بعض اوقات انسان باتوں میں ایسے کڑوے الفاظ استعمال کر دیتا ہے دوسرے لوگوں کے متعلق کہ آپ ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بعض رشتے، بعض دوستیاں، بعض تعلقات ایسے ہیں جن کے متعلق اگر کوئی دوسرا شخص بھی پازیٹیو بات کر رہا ہو، مثبت بات کر رہا ہو، تو آپ کو دل کے اندر ایک تکلیف شروع ہو جاتی ہے، آپ کو دل کے اندر ایک جلن محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ شخص تو ایسا ہے، اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا ہے، تو اس کے متعلق یہ پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں۔ بس اتنا سا ایک معمولی سا کام ہے، آپ اپنی سوچ کو اگر مثبت بنا لیں، پازیٹیو بنا لیں، جس شخص، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، خواہ وہ آپ کا دوست ہے، خواہ وہ کوئی آپ کا رحمی رشتہ دار جو بھی ہے دنیا میں، آپ کی سوچ جو ہے اندر سے مثبت بن جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اس کو اپنی کمزوری سمجھتا ہے کہ میں نے اگر کسی کو معاف کر دیا تو شاید دنیا میں میری بےزتی ہو، لوگ کہیں گے یہ بندہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا شکر ادا کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگر کسی نے مہربانی کی ہو، جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یا جو شخص انسانوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے نئے سال کے اندر میری طرف سے اگر پچھلے سالوں میں یا سال میں کسی سے کوئی زیادتی یا کوئی ناراضگی کا کوئی بات بنی ہو، میں بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اور اگر آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ بھی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو معاف کر کے دیکھیں، آپ کو کیسے سکون اور تسکین ملے گا۔ آپ کی زندگی میں اس نئے سال کے ساتھ ایک نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ تو دیکھیں زندگی جو ہے وہ تو آگے چلتی رہے گی ان رونقوں کے ساتھ۔ ایک بات جو میرے ذہن میں رہ گئی، جو بہت ہی اہم ہے، کہ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ نئے سال پہ بڑا ہلا گلا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بازاروں میں نکلتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں۔ اس سال کرونا کی وجہ سے بہت سارے ممالک میں پابندی تھی، لیکن ایک ایسی چیز جو پوری دنیا میں ہر سال ایک ایسی جماعت کے افراد کو کرنے کی توفیق ملتی رہی ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایک واحد جماعت ہوگی اس آسمان کے نیچے جو پوری دنیا کے اندر ایک سایہ کے تلے سربسوز اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے، جو صبح تہجد کی نماز کے ساتھ نئے سال کا آغاز کرتی ہوگی۔ بہت سارے مسلمان، بہت سارے ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے مذاہب ہوں جو نئے سال کو خدا تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ملا کے آغاز کرتے ہوں، لیکن ایک جماعت پوری دنیا کے اندر ایسی ہے جس میں اگر ریشو یا اگر تناسب نکالا جائے تو سب سے زیادہ ہوگا کہ وہ نئے سال کا آغاز رات 12 بجے ایک تو 2 نفل
نماز اور پھر صبح فجر سے پہلے جو تہجد کی نماز ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اب آپ خود ڈھونڈیں اس جماعت کو۔ اور پھر ایک چیز، جو کمپنی ہے، جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، جس ماحول کے اندر آپ اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گزارتے ہیں، اس کا بہت سخت امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی لائف پہ، آپ کی زندگی پہ۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کی اس کے سرشت میں انسان کی وہ نیکی رکھی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو ماحول اس طرح کا ملتا ہے کہ جس میں لوگوں کے ساتھ زیادتی، دوسرے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ تکالیف دینا، ان کے حقوق غصب کرنا، یہ والی چیزیں اگر بچپن سے دلوں میں ڈال دی جائیں تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ شیطان کی ڈگر پہ چل پڑتا ہے۔ اس سال جو گزرا اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی فطرت نیک تھی، جو پہلے نیک تھے، ان کے ماں باپ نے پیدائش کے بعد جو ان کی تربیت کی وہ نیکی پہ تھی، لیکن سوشل میڈیا اور جس ماحول کے اندر وہ بیٹھے، اب وہ آلموسٹ، اگر کسی نے شیطان کو آج تک نہیں دیکھا، آپ دیکھیں جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کے کنکریاں مارتے ہیں شیطان کے، ایک تصوراتی۔ لیکن اس دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل شیطان کی ہو بہو تصویر بنے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کا نبی یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کا دل نہ دکھاؤ، تکلیف نہ دو اپنے کسی قول یا فعل سے، مگر ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ایک محاذ بنا لیا ہوا ہے، ایسی غلیظ چرب زبانی، ایسے جھوٹ پہ مبنی ہیڈ لائنز لگا کر شرفاء جو شریف دنیا میں بستے ہیں ان کے مذہبی رہنماؤں کو، ان کے جو نظام ہے اس کے اوپر اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر انسان کوئی غلطی سے سن لے تو اس کو فوری طور پہ وہ جو شیطان کا تصور ہے، جس نے پہلے دن سے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی تھی کہ اللہ یہ جو انسان ہے اس کو ورگلانے میں مجھے مہلت دے دے قیامت تک، تو میں اس انسان کو ورگلا کے دکھاؤں گا۔ اب وہ اس کے جو اصل تصویر جو انسان کی شکل میں نظر آتی ہے، ان لوگوں کو اگر آپ سن لیں، کبھی آپ غور کریں، اس انداز میں اس طریقے سے پروگرام پہ پروگرام بنا کے، اور بڑی زبان تو دیکھیں نا، شیطان جو ہے اس کے پاس جو چرب زبانی یا جو ہیلے بہانے یا جو طریقہ خوبصورت کر کے چیز دکھانی، اور وہ جو کوئی بات ہونی اس کو اس انداز میں مروڑ کے بیان کرنا کہ جو عام انسان ہے اس کو لگے کہ واقعی یہ بات جو ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں ایسے ہی ہے۔ پہلے وہی انسان، یہ جو شیطان نما ہیں، اسی دنیا کے کیا کما شریف لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور پھر ایک دم ان کی کایا پلٹی۔ کیوں پلٹی؟ یہ ایک لمبی سٹوری ہے، تحقیق طلب، لیکن اب یہ انہوں نے اپنا محاذ بنا لیا، ایک کے بعد ایک اٹھتا ہے، اٹھ کے ایک چینل بنا لیتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر پھر وہ جو نبی اور خدا کے جو فرمان ہیں ان کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا، ایسی باتیں کرنی کہ جو سنے اس کو تکلیف پہنچے اور بددعا نکلے بدبختوں کے لیے۔ بہرحال یہ نئے سال کے اندر جو بھی انسان داخل ہو چکا، میرا خیال ہے اتنا تو اس کو سینس آ چکی کہ وہ انسان اور شیطان کے اندر فرق کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عقل دے۔ میری آج کی جو صبح کی سیر اور چند باتیں زندگی کی چہل پہل کے ساتھ وہ مکمل ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ ریلوے اسٹیشن جو مین ہے فرینکفرٹ سے، وہاں سے لوگوں کو لے کے یہ ٹرین یہاں پہنچی ہے، آخری اسٹیشن سامنے آپ نے دیکھ لیا، باقی انشاءاللہ خیر۔